اور ہر ایک جو ہے یہ آس کرنے لگا، کیونکہ وہ جو بھی دائیاں آتی تھیں وہ پیسوں کے لیے آس کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، کیونکہ ہم 3 دن ان کو پال رہی پوس رہی، 2 سال تک یا اس سے زیادہ جو ہے ان کو دودھ پلا رہے ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ ہم کو پیسہ مل جائے گا، تو پیسہ کے لیے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ تو دائی حلیمہ کی حالت بہت غربت غریبی حالت تھی، تو ان کے پاس سواری بھی صحیح نہیں تھی، تو 10 عورتیں تو مقام سے نکلے ہیں، ان کی سواری دبلی پتلی تھی اور ان کی اونٹنی زیادہ تیز رفتار نہیں چل سکتی تھی، تو 10 عورتیں نکلنے تو نکلے ہیں، لیکن پہنچنے میں دائی حلیمہ بہت آخری میں پہنچے، دائی حلیمہ بہت آخری میں پہنچے۔ تو وہ 10 عورتیں آ کر، باقی کی 9 عورتیں آ کر جو مالدار، جو جن کے والد گرامی زندہ ہیں، وہ بچوں کو لینا پسند کیے۔ کیوں؟ جن کا باپ زندہ رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ خیال کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ انعام دیتا ہے، اور جو یتیم ہے، جو بغیر باپ کا ہے، ان سے زیادہ توقع نہیں کی جاتی، زیادہ ان سے لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں دینے کی حالت میں رہتی، کیونکہ یتیم رہتی۔ حالانکہ وہ یہ خیال تھا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے تھے، آپ بہت مالدار بھی تھے، لیکن لوگوں کی سوچ یہ بنتی ہے کہ بغیر باپ کا بیٹا ہے، بغیر باپ کا بچہ ہے تو ہم کو کم ملے گا، یہ ان لوگوں کی سوچ تھی۔ تو تمام حضرات آ کر اپنے اپنے جو مالدار تھے، جن کے باپ زندہ تھے، ان کے بچوں کو لے کر نکلنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ دائی حلیمہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ سے پہنچے تو دیکھے کہ ہر ایک کے بچے ایک عورت لے چکی تھی، تو دائی حلیمہ کے لیے کوئی نہیں تھا، تو پتا چلا کہ آمنہ کے گھر عبد المطلب کا پوتا بھی ایک چھوٹا لڑکا ہے، اسے ہم گود لے سکتے ہیں، ان کو ہم دودھ پلا سکتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، تو دائی حلیمہ ان کے پاس پہنچتی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو جاتی ہے، بہت خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اچھا بچہ کہ لوگ کیا کی خیال کر کے آئے تھے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، یہ بچہ اگر مل گیا تو میرا نصیب بدل جاتا۔ تو محترم حاضرین، تو آپ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لے لیتے ہیں، اور اتنے میں عبد المطلب آ کر کہتے ہیں کہ تم ان کا خاص خیال رکھنا، یہ میرا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا نور نظر ہے، ان کا خاص خیال رکھنا۔ تو ان کو کچھ پیسہ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور راستے میں جانے کے لیے کچھ کھجور وغیرہ بھی دے دیتے، پھر اپنے خریے کو جانے کے لیے، اپنے گاؤں کو جانے کے لیے۔ تو وہ توشہ لے کر جاتے ہیں۔ تو عرب کا معاملہ ایسا تھا کہ جب کبھی کوئی مکے میں آتے ہیں تو ضرور بضرور کعبے کا طواف کرتے ہوئے جاتے تھے، جاتے وقت یا آتے وقت کعبے کا طواف ضرور کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم عمرہ حج کو جاتے ہیں تو وداعی طواف کو تو ایک رہتا، تو حج کا جب جاتے ہیں تو آخر میں جب گھر کو لوٹتے ہیں تو وداعی طواف کر کے آتے ہیں، تو اس وقت سے وہ رسم و رواج چلتا تھا۔ تو دائی حلیمہ کیا کریں، بچے کو لے کر اب میں پھر اپنے گاؤں جانا ہے، تو کعبے کی طرف آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور وہ حجر اسود مانے وہ کالا پتھر جو کعبے کو لگا ہوا ہے، جو جنت کا پتھرا ہے، اس کو ہر ایک پہلے زمانے سے پہلے سے ہی یہ رسم تھا کہ اس کو چوما کرتے تھے، اس کو چوما کرتے تھے۔ تو چھوٹے بچے کو نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لے کر دائی حلیمہ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ دائی حلیمہ حجر اسود کو چومتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ حجر اسود خود نکل کر آ کر نبی پاک علیہ السلام کو چومتا ہے۔ تو فوری دائی حلیمہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے خوبصورت دیکھنے میں یہ اتمت ہے، لیکن خود حجر اسود نکل کر آنا اور نبی پاک علیہ السلام کو چومنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عجیب چیز ہے۔ یہ بچے کے اندر بہت خاصیتیں ہیں، یہ بچے کے اندر بہت خاصیتیں ہیں۔ تو حضرت حاضرین، جب دائی حلیمہ سمجھ گئی تھی کہ میرا ستارہ بہت اوج کو پہنچنے والا ہے، میرا نصیبہ بدلنے والا ہے، تو محترم حاضرین کہ دائی حلیمہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ جیسے اونٹ پر سوار ہو جانا تھا، وہی دبلی پتلی اونٹ، وہی لاغر اونٹ، وہی کمزور اونٹ جو آتے وقت بہت دیر سے آئی تھی،
बहुत देर से आई थी। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम उस ऊंटनी पर सवार हो गए तो अल्लाह अकबर, वो वजद में आना शुरू हो गई और बहुत मस्ती में आकर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करते हुए तेजी की रफ्तार से पहुंचने लगी। तो साथ के जो औरतें थे वो रश्क खाने लगे कि दाई हलीमा कि तुम्हारा आने का मामला क्या था, अब जाने का मामला क्या हो रहा है। तो मोहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि ऊंटनी में जान आ गई।